آپ ایک ایس ایچ او سے مقابلہ کر رہی تھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پلیز. ایسا جو سے مقابلہ نہیں کری تھی، کیس میں نے آئی جی کے پی پہ کیا ہے، سی سی پی او پہ ہاتھ ڈالیں گے اور میں چپ چاپ کر کے بیٹھی رہوں گی، سے بہتر میں خودکشی کر لوں. میرے صوبے میں عورتوں کو کوئی ہاتھ نہیں لائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس میں اور میرے ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں، آئرن لیڈی ہیں، دبنگ لیڈی ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہر مشکل لائن پر کھڑی ہوتی ہیں. جانتے ہیں کہ آج ان کی فیلنگ کے اثر کیا کہتی ہیں آپ میڈم. اسپیشلی ایک تو 4-5 دن لگ گئے، نہیں لگنے چاہیے تھے. عمران خان صاحب کا آرڈر تھا، اس پر دیر کیوں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو ایک نارمل سی چیز تھی وزیر اعلیٰ کا تعینات ہونا، جو ہمیں پتہ چلا ہے ذرائع سے، میرے پاس کوئی تصدیق شدہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو نیتنیاہو کے اور نریندر مودی کے نوکر ہیں وہ گھوم رہے تھے سارے خیبر پختونخوا میں سارے ایم پی ایس کے ساتھ کہ 20 تو پی ٹی آئی کے کیا 50 بھی توڑ دیں گے، لیکن 3-4 شرطیں رکھی تھی. شرط یہ تھی کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے، مائنز اور منرلز بل کو پاس کرنا ہے، آپریشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. مطلب جتنی پٹھی باتیں ہمارے صوبے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کر دیں. وہ اللہ کا شکر ہے کہ جو باقی بھی پارٹی کے لوگ تھے، جو ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ پیپل نون، انہوں نے بھی کہا جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں کہ ہم وطن سے غداری اور خیبر پختونخوا سے غداری نہیں کر سکتے. یہ ڈیلے بیکار ڈیلے تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا. ان کی جو گندی نیتیں وہ واضح ہو گئی ہیں کہ ان کو خیبر پختونخوا صرف ایک تجوری نظر آتی کہ یہاں سے لوگوں کو مارو، یہاں آپریشنز کرو، لوگ مجبور ہوں گے نقل مکانی کے لیے. کوئی پنجاب جائے، کوئی سندھ جائے گا، بیچارے کپڑے بیچے گا، یہی کر سکتے ہیں نا یہاں سے جا کے. وہاں تو کوئی ان کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، اور یہاں سے جائیں گے تو ان کے پہاڑ ہمارے ہتھے چڑھ جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا. یہ وطن کسی کے لیے نہیں بنا تھا سوائے مسلمان پاکستانیوں کے لیے. اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اکثر آپ ایک نعرہ سنتے ہوتے تھے ایک زرداری سب پر بھاری. تو جب الیکشن آپ کا ہونے والا تھا تو اس دوران کوئی موومنٹ دکھائی گئی کہ زرداری صاحب کے ساتھ کوئی ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو کوئی خطرہ فیل تھا کہ منڈی لگے گی؟ دیکھیں، جو اپنی بولی اتنی سستی لگائے گا 1 ارب 2 ارب 5 ارب 10 ارب، تو انشاءاللہ اس کے تو دونوں جہان ویسے ہی خراب ہو جانے ہیں. السلام علیکم. کیا فرق پڑتا ہے، لگاتے رہیں بولیاں. دیکھیں، اگر ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر، سیٹ ہولڈر، تنظیم میں اتنی غیرت اور حیا نہیں ہے، 10 ارب آپ کتنا چلے گا؟ کل قبر میں پڑے ہوں گے، قبر میں کوئی پیسہ لے کے گئے کیا؟ تو اس لیے جو اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہے بیچے. لیکن عمران خان کا ورکر شکر الحمدللہ زندہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں. بہت سارے لوگ ایک تو الزامات لگا رہے ہیں، الگ بات، پھر کہتے ہیں کہ جی سہیل صاحب کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اب آپ نے بتانا ہے کہ بلاول صاحب یا مریم نواز صاحبہ کا یا ایمل ولی کا، ان سب کا کتنا ایکسپیرینس؟ ماشاءاللہ سب کاؤنسلرز تھے، پھر کاؤنسلرز کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم لگے تھے، پھر امریکہ کے وزیر اعظم لگے ہیں، تو بڑی 50 سال نوکریاں کر کے یہ پاکستان آئے ماشاءاللہ. سہیل صاحب پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، کچرا لوگ کچرا باتیں، ان پہ ڈسکشن نہیں کرتے. جو بوجھ علی امین گنڈا پور صاحب نہ اٹھا سکے نہیں کہ آپریشن روکنے کا اور خان صاحب کی آزادی کا، آپ کی نظر میں سہیل صاحب اٹھا پائیں گے؟ خان صاحب نے کبھی بھی اپنی آزادی کی بات نہیں کی. خان چاہے تو آج کہہ رہی ہے پبلک یہ چور نہیں، وہ ایسی شیطان ہے یوٹیوبرز، وہ یہ بات کرتے ہیں. عمران خان چاہتے تو پرسوں جیل سے نکل آتے. یہ زرداری کی طرح، یہ نون والوں کی طرح برگر شانے شانے لندن چلے جاتے. خان وہ کام نہیں کرتا. وہ مالدار ہے، وہ عزت دار ہے، اس کو اللہ نے اولاد دی، اللہ نے اس کو نام دیا، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، کامیابی دی ہے. دنیا کے سامنے وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، لیکن وہ پاکستانیوں کے لیے، میرے اور آپ کے بچوں کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے کہ وطن کو کچھ نہ ہو. ٹھیک، تو یہ تو ہوگی خان کی آزادی کے بعد. رہی خیبر پختونخوا، جو مینڈیٹ علی امین خان نے اس کو دیا تھا وہ اس نے پورا کیا. اب اٹ واز ٹائم فار چینج. یاد رکھیں، یہ ایم این اے کی سیٹ، یہ ایم پی اے کی سیٹ، یہ چیف منسٹر کی سیٹ کوئی جہیز میں نہیں لے کے آتا. یہ عمران خان کی سیٹیں. 2024 کا الیکشن کھمبا الیکشن تھا. عمران خان جو کہیں گے، کل کو کہیں گے نیشنل اسمبلی چھوڑو، چھوڑیں گے. پروونشل اسمبلی چھوڑو، چھوڑیں گے. سینٹ کی سیٹیں کہیں گے، چھوڑیں گے. خان صاحب کی پارٹی ہے، خان صاحب اس وقت بے گناہ جیل میں بیٹھا ہے. وہ جو حکم دیں گے اس کی تعمیر ہوگی. اور پہلے بھی خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو چینج کیا، شہریار افریدی کو کیا، حماد اظہر کے کیا. تو کیا بڑی بات ہوئی؟ یہ سیٹیں کوئی گھر سے نہیں لے کے آتا. گولی ٹرینڈ چل پڑا ہے. آغاز ڈی چوک سے ہوا تھا، اب تحریک لبیک پر. آغاز بہت پہلے سے ہوا تھا، اب میڈیا پہ آ گیا. بنگلہ دیش ہم سے کیسے بچ رہا تھا؟ بنگلہ دیشیوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیے تھے؟ تو ایسٹ پاکستان تھا. ان بچوں کو ہسٹری نہیں پتا. مشرقی پاکستان ہمارا کس نے توڑا ہم سے؟ انہی لوگوں نے. اب کوشش کریں خیبر پختونخوا ٹوٹ جائے، بلوچستان کیوں ٹوٹے؟ قائد اعظم نے 27ویں رمضان کو پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ان چور و چکوں کے حوالے کر دے. کبھی نہیں کریں گے. میں نے مر جانا ہے، دوسرے نے مر جانا ہے، قبریں تو ہماری تیار ہے. وقت اللہ تعینات کرتا ہے، لیکن وطن کو کچھ نہ ہو. عمران خان صاحب، ان کی بہادری ظاہر ہے، بہت سارے الزامات بھی تھے کہ یہودی جنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، ایک دن نہیں گزار پائیں گے. لیکن میں ایک بات اپنے پرسنل نالج کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا ان کی فیملی کون سی چکی سے آٹا لے کے کھاتی ہیں؟
اور ان کی فیملی, تاکہ وہ ہم بھی کھائیں اور جو بہادری ہے وہ ہم میں بھی شامل ہو جائے, ہمارے خون میں بھی شامل ہو جائے. عمران خان کو جی اللہ میری زندگی بھی دے, وہ اللہ اس کو 100 سال زندگی دے اور انشاءاللہ اس کو کامیاب کرے, زندہ خیر سے لے کے پرائم منسٹر بنے. یہ یاد رکھیں, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا, قائد اعظم, ایدی صاحب اور اب عمران خان. یہ تحفے ہیں, اور جو اس کی قدر نہیں کرے گا, جو بے قدرہ ہوگا, وہ روئے گا. قائد اعظم محمد علی جناح کا وقت میری نظر میں اتنا مشکل نہیں تھا یا اتنی سٹرگل نہیں تھی جو عمران خان صاحب کیا. قائد اعظم کو بھی تو قتل کیا گیا نا, گورنر جنرل تھا پاکستان کا, اور 4 گھنٹے کراچی میں ان کو ایمبولینس کے لیے نہیں مل رہی تھی, ایک بیمار آدمی کے لیے. یہ ماننے کی بات ہے. لیاقت علی خان کو کس نے شہید کیا؟ فاطمہ جناح کو کس نے شہید کیا؟ بے نظیر بھٹو کو کس نے شہید کیا؟ اس کے والد کو کس نے شہید کیا؟ چلو جلزہ حق کا بھی نام لے لی تو اس کا جہاز کس نے پھاڑا؟ یاد رکھیں, یہ بیرونی طاقتوں کی عادت بن گئی کہ جب کوئی پاکستانی بات نہیں مانتا اس کو اڑا دیتے ہیں. عمران خان کو ڈٹ کے کھڑا ہے. اور ایک بات بتا دوں, عمران خان کے ایک بال کو کسی نے ہاتھ لگائے نا, یہ پاکستان کو آگ لگانے کے مترادف ہے. تو یہ اچھی طرح سوچ لیں, عمران خان ہمارے لیے پاکستان خان ہے. اس نے ہمیں مطلب سکھایا کہ وطن سے پیار کیا ہوتا ہے. اس نے ہمیں سکھایا کہ پاکستان کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے. وہ کوئی بھی آپ آٹا کھا لیں, اس سے فرق نہیں پڑنا. عمران خان اللہ کا ہم پہ تحفہ نازل ہوا ہے, اللہ اس کو صحت دے, زندگی دے. کیونکہ بہنوں کی بات بھی پلس دیکھیں, خان صاحب کی بہنیں, خان صاحب کی بیوی, ان کے نیفیوز, ان کا جو حسان نیازی بیٹھا, ہمارے لیے سب مقدس ہیں. لیکن پارٹی از عمران خان, عمران خان از پارٹی. خان نے محنت کی ہے, اس نے 50 سال محنت کی ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ لک ہے یا فارچون ہے. نہیں, عمران خان نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے پاکستان کو انٹرنیشنل میپ پہ لائے ہیں. ان کی محنت کو ہم ضائع نہیں کریں گے. سہیل افریدی صاحب, جب آپ کی میڈم شاندانہ گلزار کی ملاقات ہوگی, وہ آپ سے ملیں گے, تو پہلے 2 کون سے کام میڈم آپ ان سے کہیں گے کہ یہ سب سے پہلے کرنے ہیں 2 کام؟ میں 2 باتیں دہراؤں گی جو عمران خان نے کہی ہے. میرا کوئی حق نہیں ہے میں کچھ کہوں اس سے علاوہ جو عمران خان کہتے ہیں. نمبر 1, لا الہ الا اللہ پہ ٹک جاؤ, اور دوسرا گھبرانا نہیں ہے. میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہوں گا لاسٹ میں. شاندانہ گلزار صاحبہ, ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فائٹ کرتی ہیں, لیکن اپنے علاقے کے لیے آپ ایک ایس ایچ او سے مقابلہ کر رہی تھی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پلیز. ایس ایچ او سے مقابلہ نہیں کری تھی. کیس میں نے آئی جی کے پی پہ کیا ہے, سی سی پی او پہ کیا ہے, ایس ایس پی آپریشنز پہ کیا ہے. ان پہ میں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا, اور لوور کورٹ پہ میں نے ایس ایچ او پہ کیا. وہ میں نے نہیں کیا. وہ تقریباً 200 لوگ ہیں جن پہ زیادتی ہوئی ہے, جسمانی, پیسوں کی, انہوں نے پہ کیس کیا. ایشو یہ ہے کہ پولیس ہم سب کو پتہ ہے کرپٹ ہے. کے پی او کے پنجاب کی تو ماشاءاللہ کچھ آگے ہی کرپٹ ہے. میں نے کبھی بھی حلقے میں پولیس سے لڑائی نہیں, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے 31 جنوری 2023 کو پولیس لائنز میں ماسک تھی, یاد ہے, مسجد اڑا دی گئی تھی جمعے کی نماز میں. 150 اس میں پولیس والے شہید ہو گئے تھے. میں نے ان کی لڑائی کی تھی, اور مجھ پہ شہباز شریف نے پہلا کیس کیا تھا سیڈیشن کا, بغاوت کا, سزائے موت والی کیس تھی. میں پولیس کے لیے بھی لڑتی ہوں, لیکن انصاف کے لیے لڑتی ہوں. جب میرے حلقے میں آپ بے گناہ عورتوں کو ہاتھ لگاؤ گے, ایک مرد ہاتھ لگائے گا. جب میرے حلقے میں بے گناہ بچوں کو ان کو برہنہ کیا جائے گا, ان کی ویڈیوز بنائی جائیں گی, یہ پنجاب ہے کیا؟ یہ مریم کا صوبہ ہے کیا؟ آئی سیڈ آئی جی ہو, ایس ایچ او ہو, سی ایم کو میں نے بولا, میں نے کہا سر میری لڑائی زیادتی سے ہے. سی ایم صاحب نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا تھا؟ کسی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا سوائے جنید اکبر کے. اور کیونکہ یہ بہت سخت لڑائی ہے, کون سیاستدان پولیس سے یا فوج سے لڑائی کرتا ہے؟ اپنی سیاست ختم کرنے والی بات ہے. اور میں نے اس دن میں کہا یا اللہ یہ جہاد ہے, سیاست نہیں ہے. بھاڑ میں گئی سیٹ, بھاڑ میں گئی سیاست. آج زندہ ہوں کل نہیں ہوں گی, کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ آپ کو زندگی دے. لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ جو ایس ایچ او ہے اس کے بھی فیور میں لوگ ویڈیوز بناتے تھے, ٹک ٹاک, یہ پیسہ. آپ جب دن میں 20-30 لاکھ کماؤ گے اور کھلاؤ گے سینئرز کو, اور میرا حلقہ تو فیمس, یہاں تو ایک ایک تھانے کیسے جو 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ میں لگتا ہے, کیونکہ یہ تو خرد برد والے تھانے ہیں. یہاں ایک سائڈ پہ خیبر ہے, پیچھے وہ ہے دلادم خیل ہے, پھر حسن خیل ہے جہاں گیس اور تیل نکلے, اور پھر لیفٹ کو میرے پاس وہ ہے پبی. یہ تو علاقہ ہی کھانے پہ لانے والا ہے. ایسے جو چلے گئے آپ کے علاقے سے, اس کو پوسٹ کر دیا, دوسرا آ گیا, لیکن کیس میں نے نہیں چھوڑا. کیس میں نہیں چھوڑوں گی. جنہوں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے اور میں چپ چاپ کر کے بیٹھی رہوں گی, سے بہتر میں خودکشی کر لوں. میرے صوبے میں عورتوں کو کوئی ہاتھ ہی لائے گا میرے حلقے میں. میرا مقصد یہی ہے کہ اگر وہی ایس ایچ او جو آپ کی نظر میں کرپٹ ہے, تو اگر وہ کسی کرپٹ سارے ہیں, بے گناہوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے, عورتوں پہ اور بچوں پہ. یعنی کہ جو دوسرے علاقے میں اگر جائے گا, ٹرانسفر ہو کے جائے گا, تو وہ کام وہی کرے گا. تو اس کا میں نے لڑے نا. پھر میرا کام ہے, میرا حلقہ, میرے لوگ, میں نے مجھے جس نے ووٹ دیا ہے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی, یہ میری ڈیوٹی ہے. غیرت عوام ہے. کے لیے لاسٹ میں کیا پیغام کرتی ہیں, اور سہیل افریدی صاحب کے لیے کیا وشیز ہے؟ سہیل کو تو میں نے بول دیا, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ, ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. منہ والی دعائیں نہیں ہیں, ہم فزیکلی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے.
ہم نے پاکستان کو آزاد کرنا ہے, ہم نے یہ جو معدنیات والے آپریشنز ہے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. بہت سے نہیں ہے, میرے شہید, میری پولیس, میرا پاکستان. وہ کہتا ہے کہ میں مریم اور نواز اور یہ زرداری اور شہباز اور بلاول, جب انہوں نے الیکشن نہیں جیتا آپ نے ان کو کیوں الیکشن پکڑایا؟ جب پاکستانیوں نے ووٹ عمران خان کو دیا آپ نے کیوں ان کو سیٹیں دی کسی کے کہنے پہ؟ بائیڈن اور اب یہ نئی حکومت. ہم خود مختار قوم ہے, غیرت مند عزت دار قوم ہے, ہم کسی کے تھلے نہیں لگیں گے. ہمارے معدنیات ہمارے ملک میں لگیں گے, فیکٹریاں ہمارے وطن میں لگیں گی, پروڈکشن ہمارے ملک میں ہوگی. اس سے مستفید پاکستانی ہوں گے, ہم انگریزوں کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے. بہت شکریہ جی ٹائم دینے کا, تھینک یو سو مچ.